فارسی زبان میں کسی نے کبھی جمعے کا خطبہ دیا ہو. تو یہ بھی اس زمانے کی ایک بدعت شروع ہو گئی ہے اردو میں انگلش میں خطبے جمعے کے. سمجھ رہے ہو؟ ایک اہل حدیث نے مجھ سے سوال کیا یہ بدعت بول رہے ہیں، اس کو آپ غور کریں، اس کو بدعت بول رہے ہیں. یہ آپ اس پہ غور کر لیں دوبارہ کہ یہ اہل حدیث پہ بدعت کا حکم لگا رہے ہیں. صرف اہل حدیث پہ بدعت کا حکم نہیں لگا رہے ہیں، یہ اپنے اماموں پر بدعت کا حکم لگا رہے ہیں. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ امام حنیفہ بھی اس بدعت کے قائل رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان تک کی ویڈیو پہنچے تو یہ تسلیم کم سے کم اتنا تسلیم کر لیں کہ امام حنیفہ اس بدعت کے قائل تھے. تو عربی میں خطبہ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھو، خطبہ عربی میں ہوتا ہے. ہمارے اہل حدیث حضرات نے اردو میں شروع کر دیا، اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ تو واعظ و نصیحت ہے، تو واعظ و نصیحت تو ہر قوم کی اس کی زبان میں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ بات، یہ دلیل بالکل غلط ہے، اس لیے کہ قرآن نے خطبے کو ذکر اللہ کہا ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اور ذکر جو ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ عربی زبان میں ہوگا. جیسے جتنی تسبیحات ہیں وہ سب عربی میں ہوتی ہیں. دوسری سب سے اہم ترین دلیل یہ کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین پوری دنیا میں گئے، اسلام پھیلایا. ایک کمزور کیا من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ فارسی زبان میں کسی نے کبھی جمعے کا خطبہ دیا ہو. تو یہ بھی اس زمانے کی ایک بدعت شروع ہو گئی ہے اردو میں انگلش میں خطبے. یہاں رک دیجئے. اچھا، یہ ابھی ان کے جو دلائل ہیں اس کا جواب تو ہم بعد میں دیکھیں گے. یہ انہوں نے جو یہ کہہ دیا کہ اس زمانے کی بدعت ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی ایک ویڈیو ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ خطبہ جو ہے وہ عربی ہی میں دیا جائے گا. یہ بدعت کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے فقہا کے. یہاں پر میں بہت سارے فقہی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جس میں باقاعدہ علماء نے نصاً یہ بات کہی ہے کہ خطبہ جمعہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا ہے. اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، اور فقہا کی ایک جماعت ایسی ہے جو اس طرف گئی ہے کہ خطبہ جمعہ عربی کے علاوہ دوسری زبان میں دیا جا سکتا ہے. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ جس چیز کو بدعت کہہ رہے ہیں اس زمانے کی، اس کے قائل خود ان کے امام جن کی یہ تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ خود ہیں. اس کو پھر سے غور سے سن لیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ دوسری زبان میں دیا جا سکتا ہے. میں کچھ حوالے پہلے اس کے پیش کر سکتا ہوں. کتاب ہے الموسوعۃ الفقہیہ الغویتیہ، فقہ کا پورا انسائکلوپیڈیا ہے. اختلافی مسائل میں الگ الگ ائمہ کے اقوال اس میں ذکر کیے جاتے ہیں. صفحہ نمبر 180 ہے. فرما رہے ہیں اس کے جو مصنفین ہیں انہوں نے لکھا ہے وقال ابو حنیفہ وهو المعتمد عند الحنفیہ، اور امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی ہے، حنفیہ کے یہی بات معتمد ہے. تصح بغیر العربیہ، کہ جمعہ کا خطبہ بغیر عربی کے بھی صحیح ہوتا ہے. ولو کان الخطیب عارفا بالعربیہ، گرچہ کہ خطیب عربی جاننے والا ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ اہل حدیثوں نے شروع کر دیا ہے، یہ اس زمانے کی بدعت ہے. بھائی آپ کے امام جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ بغیر عربی زبان کے خطبہ دینے کے قائل تھے. حتیٰ کہ اس صورت میں بھی وہ اس کے قائل تھے کہ امام حنیفہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ الْخَطِيبُ عَارِفًا بِالْعَرَبِيَّةِ، اگر خطیب جو ہے وہ عربی زبان جانتا ہو تب بھی وہ اگر بغیر عربی زبان کے خطبہ دے تو اس کا خطبہ صحیح ہوگا. پہلا حوالہ تھا الموسوعۃ الفقہیہ کا. دوسرا حوالہ ہے امام طحاوی کا جو حاشیہ ہے مراقی الفلاح پہ جو نور العزا کی شرح ہے، اس میں وہ کہتے ہیں والرابع خطبہ الخطبہ، چوتھی شرط جو ہے وہ ہے خطبہ. ولو بالفارسیہ من قادر علی العربیہ، اگرچہ یہ خطبہ کوئی فارسی میں ہی دے، من قادر علی العربیہ، حالانکہ وہ عربی پہ قادر ہو. کہہ رہے ہیں کہ اگر فارسی میں بھی خطبہ دے تو بھی خطبہ صحیح ہو جائے گا. یہ حاشیۃ الطحاوی جو مراقی الفلاح پہ ہے اس کا حوالہ ہے. تیسرا حوالہ دیکھیں، یہ ابن عابدین کا حوالہ ہے، علامہ ابن عابدین دد المختار الدر المختار. اس میں وہ لکھتے ہیں امام حنیفہ کے بارے میں وَلَمْ يُقَيِّدِ الْخُطْبَةَ بِكَوْنِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ، امام ابو حنیفہ نے عربی کے بارے میں یہ قید نہیں لگائی ہے، خطبے کے بارے میں یہ قید نہیں لگائی ہے کہ وہ عربی میں ہونا چاہیے. آگے لکھتے ہیں انہا غیر شرط ولو مع القدرۃ علی العربیہ، اور اس کی یہ کوئی شرط نہیں ہے عربی میں خطبہ ہونا اگرچہ خطیب جو ہے وہ عربی پہ قدرت رکھتا ہو. یہ امام حنیفہ کیا ہے خلافا لہما، برخلاف صاحبین کے. احناف کے ہاں جو عربی کے خطبے کا قول ہے وہ امام حنیفہ کے قول پر نہیں ہے بلکہ وہ صاحبین کے قول پر ہے، یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف کے قول پر ہے.
जिसको ये तारिक मसूद साहब बिदअत कह रहे हैं, खुद इमाम अबू हनीफा इसके कायल हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये भाई बिदअती होने का हुक्म या कम से कम इमाम अबू हनीफा के कौल की बिदअत होने का हुक्म ये इमाम हनीफा पर ही लगा दें। अच्छा, ये तो इमाम हनीफा का हवाला था, मैंने इमाम हनीफा का हवाला पहले इसलिए जिक्र कर दिया ताकि क्योंकि ये साहब हनफी हैं तो इनको ये बात पता चल जाएगी भाई खुद इनके इमाम जो है वो खुतबे के अरबी के अलावा दूसरी जबान में सही होने के कायल हैं। बाकी आप दूसरी भी फिक्र की किताब उठा करके देखें, मैं वो क्लिप नहीं जो है शामिल कर सका, वरना इन्होंने इस पर इजमा का दावा किया है। और ये अहनाफ का बड़ा पुरानी रविश है कि ये किसी भी मसले में इजमा का दावा ठोक देते हैं बगैर देखे हुए, जो इनका मसला है उस पर वो इजमा का दावा आसानी से ठोक देते हैं। हालांकि ये थोड़ी सी भी अगर फिक्ही किताबों की तरफ रुजू करते जिसमें फुक़हा के अक़वाल मनकूल होते हैं तो ये देख लेते कि ये मसला इजमाई नहीं है। सबसे पहली बात यही है कि ये इजमा नहीं, क्योंकि इजमा हो जाए तो फिर तो दलाइल पर बहस करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो ये मसला इजमाई नहीं है। सबसे पहले तो इमाम हनीफा ने खुद इस जो है ना इजमा के खिलाफ बात कही है। अच्छा, उसके अलावा इमाम नबवी की किताब है अल मजमू, उसमें वो लिखते हैं हल युश्तरत कौनुल खुतबती बिल अरबिया, क्या अरबी में खुतबा होना ये शर्त है? उन्होंने पहले सवाल किया, फिर फरमाते हैं फी ही तरीकान, इसमें दो मामलात हैं, दो तरीक हैं इसके अंदर। आगे आकर के लिखते हैं, मैं पूरी इबारत नहीं पढ़ता हूं। पहला कहते हैं कि वो भी खत अल जुमहूर युश्तरत, जुमहूर ये कहते हैं कि अरबी जबान में होना शर्त है। आगे लिखते हैं वस्सानी मुस्तहब्बुन वला युश्तरत, दूसरा कौल फुक़हा के यहां पर यह है, देखिए मैंने अहनाफ का हवाला दे दिया, ये शवाफे का हवाला है। दूसरा कौल यह है मुस्तहब्बुन, अरबी में खुतबा देना ये मुस्तहब है, वला युश्तरत, शर्त नहीं है। लिअन्नल मक़सूद अल वअज़ु, क्योंकि जो खुतबे का मकसूद है वो वाज है, वह हासिलुन बिकुल्लिल लुग़ात, और जो वाज है वो तमाम जबानों में हासिल हो जाता है, किसी भी जबान में वाज किया जा सकता है, असल मकसूद वाज करना है। ये कितनी डिटाई से बोल रहे हैं कि अहले हदीस ये दावत देते हैं, अहले हदीस की ये दलील है। भाई ये फुक़हा की दलील है, वो फुक़हा जो उसके जवाज के कायल हैं उन्होंने ये बात कही है कि अन्नल मक़सूद अल वअज़ु, कि मकसूद जो है वो वाज करना होता है, लोगों को नसीहत करना होता है, वह हासिलुन बिकुल्लिल लुग़ात, और ये वाज तमाम जबानों में हासिल हो जाता है। तो असल मकसूद ये होना चाहिए कि भाई जो वाज किया जा रहा है वो लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। शहाबुद्दीन उमैरा है, मालकी इमाम है, वो कहते हैं वक़ीला ला युश्तरत, और ये कहा जाता है, ये भी कहा गया है कि अरबी जबान में खुतबे का होना ये शर्त नहीं है। वक़ाल अल अज़रई, अज़रई ने कहा लअल्लहु इज़ा अलिमल क़ौमु ज़ालिकल लिसान, शायद ये इसलिए है जब कौम की वो जबान जानती हो, यानी अरबी जबान में खुतबा उस वक्त शर्त होगा जब कौम वालों को वो जबान पता हो, और अगर कौम वालों को वो जबान नहीं पता है तो ऐसी सूरत में अरबी जबान में खुतबा देना ये शर्त नहीं है। ठीक है, एक हम्बली फ़क़ी का भी हवाला ले लें, चारों फ़िक़्ह जमा हो जाए एक साथ में। इमाम अबू सादात अल बहूती अल हम्बली, उनकी किताब कश्फुल क़ना, उसमें वो लिखते हैं व तसिहुल खुतबतु बिग़ैरिल अरबिय्या मअल अज्ज़ि अन्हा बिल अरबिय्या, कि खुतबा अरबी जबान के अलावा किसी और जबान में देना जायज है, मअल अज्ज़ि अन्हा बिल अरबिय्या, अगर अरबी जबान में आजिज है आदमी, अरबी जबान में खुतबा नहीं दे सकता है तो अरबी के अलावा किसी और जबान में खुतबा दे सकता है। लिअन्नल मक़सूद बिहा अल वअज़ व तज़कीर व हम्दुल्लाहि व सलाति अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जो मक़सूद है, लिअन्नल मक़सूद बिहा, क्योंकि जो मक़सूद है खुतबे का वो क्या है, अल वअज़ व तज़कीर। आप कह रहे कि अहले हदीसों ने दलील दी है, भाई ये हम्बली की फ़िक़्ह की किताब है, ये एक हम्बली इमाम की दलील है। आप कहते हैं ऐसा कि जैसा लगता है ये नई नई बात है जो अहले हदीसों ने कही थी, इससे पहले कभी कही नहीं गई। फरमा रहे लिअन्नल मक़सूद बिहा अल वअज़ व तज़कीर, क्योंकि इसका मकसद क्या है, वाज और नसीहत। वहम्दुल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की हम्द करना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना, क्योंकि ये इसका मकसूद है। लिहाजा ये अगर किसी गैर अरबी जबान में भी हासिल हो जाए तो ये जायज है, ये एक कौल है। यानी ये तकरीबन फिक्की तमाम किताबों में आपको ये बात मिलेगी कि खुतबे की जबान अरबी होना ये शर्त है कि नहीं शर्त है, ये इख्तिलाफी मसला है, ये इजमाई मसला नहीं है। जो हमारे एडिटर, मैं चाहूंगा ना कि आगे अगर कभी इसको क्लिप निकाल करके डाले तो मैं वो क्लिप दूंगा जिसमें इन्होंने कहा है कि इस पर इजमा रहा है, ये झूठ का है इन्होंने। और मैं इंशाअल्लाह ताला भी स्ट्रीम के खत्म होते होते मैं शायद वो कोशिश करता हूं कि वो वीडियोस में आप लोगों के सामने पेश कर दूं। तो भाई पहली बात तो हमारी साबित हो गई, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम फुक़हा का इस पर इत्तेफाक रहा था, और तमाम फुक़हा के इत्तेफाक के बाद अहले हदीस ने एक नई बात बोल दी, ये झूठ है।
ہم نے اس سے پہلے بھی دعویٰ کیا کہ آپ اہل حدیث کے کسی بھی مسئلے میں ایک موقف ایسا پیش نہیں کر سکتے جس میں ان کا کوئی امام نہ ہو، انہوں نے بالکل نہیں بات کہہ دی ہو اور فقہا میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہ رہو، آپ نہیں پیش کر سکتے انشاءاللہ تعالی۔ اگر اس پر اجماع ہوتا تو اہل حدیثوں سے زیادہ اجماع کا احترام کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تو اصولی باتیں چاروں فقہی کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ بھائی یہ مسئلہ اختلافی ہے علماء کے یہاں پر۔ اچھا ایک بات اور، ایک نقطہ لے لیں، جن علماء نے یہ کہا ہے کہ عربی میں شرط ہونا چاہیے، ہاں بعض علماء نے کہا ہے کہ شرط بعض نہیں شرط ہے، ابو یوسف کے پاس آ جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا تو حوالہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، یہ احناف کے یہاں پر جو قول ہے وہ اصل میں امام محمد بن حسن الشیبانی اور امام ابو یوسف کے فتوے پر فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بغیر عربی کے خطبہ جائز نہیں ہے۔ لیکن امام ابو یوسف سے ایک قول یہ مروی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں بغیر عربی کے خطبہ دینا جائز نہیں ہے، خطبے میں عربی ہونی چاہیے، وہ یہ ان کے یہاں سے ایک قول یہ مروی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب پورا کا پورا خطبہ کسی غیر عربی زبان میں ہو۔ یہ بات سمجھیں، امام ابو یوسف سے یہ قول مروی ہے کہ وہ اس وقت کہتے ہیں کہ غیر عربی میں خطبہ دینا جائز نہیں ہے جب پورے خطبے میں کوئی لفظ اللہ کی حمد و ثنا کا یا واس کا بغیر عربی میں ادا نہ کیا گیا ہو۔ اگر خطبے میں کوئی ایک لفظ، کوئی حرف اللہ تعالیٰ کی حمد کا، ثنا کا عربی میں آ جائے تو ان کے نزدیک بھی وہ خطبہ جائز ہے، ان کے نزدیک بھی وہ جائز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل حدیث جو اردو میں خطبہ دیتے ہیں اس میں شروع میں خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں، وہ پورا عربی میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی یہ خطبہ جو اہل حدیث حضرات دیتے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ طارق مسعود صاحب سے گزارش ہے کہ بھائی آپ سارے فقہا کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں تو کم سے کم کسی مسئلے پر اتنا بڑا دعویٰ کرنے سے پہلے اپنے ائمہ کی کتابیں تو پڑھ لیا کرو بھائی۔ ابن العلا الانصاری الحنفی ہاں وہ لکھتے ہیں کہ وَلَوْ خَطَبَ بِالْفَارِسِيَّةِ جَازَ عِنْدَ ابی حنیفہ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اگر بندے نے فارسی میں خطبہ دیا جاز عند ابی حنیفہ علی کل حال، تو ابو حنیفہ کے نزدیک ہر حال میں جائز ہے۔ وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي یوسف، اور بشر جو ہے وہ ابو یوسف سے روایت کرتے ہیں اذا خطب بالفارسیہ وهو يحسن العربیہ لا يجزیہ، اگر خطیب نے فارسی میں خطبہ دے دیا حالانکہ اس کو عربی اچھے سے آتی تھی تو اس کے لیے وہ خطبہ کافی نہیں ہوگا، الا ان یکون ذکر اللہ فی ذلک بالعربیہ، سوائے اس صورت کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عربی میں خطبہ آتا ہے دینا پھر بھی اس نے فارسی میں دیا تو خطبہ جائز نہیں ہوگا، لیکن ایک صورت اس کی جواز کی ہے، ایک صورت اس کے کافی ہونے کی ہے، وہ کیا ہے؟ الا ان یکون ذکر اللہ فی ذالک بالعربیہ فی حرف او اکثر، کہ اس فارسی خطبے میں ایک حرف یا ایک سے زائد حروف میں اللہ کا ذکر عربی میں بھی آ جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ فارسی میں خطبہ کافی نہیں ہوگا، لیکن ایک صورت اس کی کیا ہے کہ کچھ اس کے اندر کلمات، کچھ حروف اس کے اندر اللہ کے ذکر کے ایسے ہوں جو عربی میں آ جائے۔ انہ یجزی فی الخطبہ ذکر اللہ تعالی، تو یہ جو ہے نا خطبے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر آ گیا تو یہ کافی ہو جائے گا۔ وما زاد فہو فضل، اور اس کے علاوہ بھی اگر عربی کے میں کچھ اللہ کی حمد و ثنا کر دی ہے تو پھر وہ ایکسٹرا ہے، فہو فضل و ایکسٹرا ہے۔ تو عربی اب جو آپ ہمارے خطبے پر بدعت ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ہیں تو اگر یہ پورا خطبہ عربی میں بھی ہوتا تو بھی یہ جائز، پورا خطبہ فارسی میں ہوتا، غیر عربی زبان میں ہوتا تو بھی جائز ہے۔ اور امام ابو یوسف کا بھی یہ قول ہے کہ وہ اگر عربی میں ہے اور اس میں اردو میں ہے اور اگر اس کا کچھ حصہ عربی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہے تو خطبہ کافی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جیسے امام مرداوی ہیں حنبلی، وہ کہتے ہیں لا تصح الخطبۃ بغیر العربیہ مع القدرۃ علی الصحیح من المذہب وقیل تصح وتصح مع العجز قولا واحدا۔ امام مرداوی کہتے ہیں کہ بغیر عربی کے، یعنی یہ قول بہت سارے فقہا کا ہے کہ جو عربی کی شرط لگائی ہے فقہا نے، وہ ان لوگوں کے لیے شرط لگائی ہے جن کو عربی آتی ہے اچھے سے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر کہ آدمی کو عربی نہ آتی ہو تصح مع العجز قولا واحدا، ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر عاجز ہے آدمی تو بغیر عربی کے خطبہ دے تو بھی جائز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، دو باتیں ہو گئی میری طرف سے، ہے نا۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی آپ خطبے کی بات کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ تو نماز بھی فارسی میں پڑھنے کے قائل تھے۔ امام ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطبہ عربی میں اردو میں دے دینا یہ جو ہے وہ نئے زمانے کی بدعت ہے،
امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے، کئی لوگوں نے لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ نماز فارسی میں پڑھنے کے قائل تھے، ان کے ہاں فارسی میں نماز پڑھنا جائز تھا، اس کی انہوں نے باقاعدہ دلیلیں دی ہیں۔ مثلا ہدایہ ہی کی عبارت پہلے دیکھ لیں، ہاں ہدایہ جس کو کہتے ہیں ہدایہ قرآن کی طرح ہے، فَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَقَرَأَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ ذَبَحَ وَسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرْبِيَّةَ أَجْزَأُهُ عِنْدَ أَبِي حنیفہ۔ ہدایہ کی عبارت ہے کہ اگر ان افتتاح الصلاۃ بالفارسیہ، اگر نماز پڑھنے والے نے فارسی میں نماز شروع کی، وقرأ فیہا بالفارسیہ، اور قرات بھی فارسی میں کر دی، او ذبح وسمى بالفارسیہ، اور ذبح کیا اور بسم اللہ فارسی میں پڑھ دیا، وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ، حالانکہ اس کو عربی اچھے سے آتی تھی، اجزأہ عند ابی حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ یہ امام حنیفہ کا قول ہے۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ذکر عربی میں ہونا چاہیے، میں بھی اس کی اور دلیلیں دوں گا کہ ذکر غیر عربی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک دلیل تو یہی ہو گئی کہ یہ سارے اذکار ہیں، امام ابو حنیفہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ فارسی میں ہو جائے گا۔ وقال لا يجزئ الا في الذبیحۃ خاصۃ، اور جو ابو یوسف ہیں محمد وہ کہتے ہیں کہ نہیں کافی نہیں ہوگا، صرف ذبیحہ میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لے کسی اور زبان میں تو جائز ہو جائے گا، بسم اللہ پڑھنے کے بجائے کہتے ہیں میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو یہ تو ابو حنیفہ کے ساتھ ساتھ ابو یوسف اور محمد کے ہاں بھی جائز ہے۔ وَإِن لَمْ يُحْسِنْ أَجْزَأَهُ، اور اگر وہ جو ہے وہ نہیں، اور یعنی یہ ان ساری چیزوں میں اگر وہ عربی نہیں بول سکتا ہے تو ان دونوں کے نزدیک بھی وہ جائز ہو جائے گا۔ تو بھائی آپ خطبے کے اردو میں ہونے کا اختلاف کر رہے ہیں، یا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نماز بھی فارسی میں پڑھنے کے جواز کے قائل تھے، اور ایک جو ہے نا حوالہ لے لیں، ہاں تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، کہتے ہیں وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ بِالْفَارِسِيَّةِ فَجَائِزَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ، اور فارسی میں قرات کرنا نماز کے اندر فَجَائِزَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ، تو امام حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد لا تجوز اذا كان يحسن العربیہ، اور ابو یوسف اور محمد کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہوگا، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ بعض احناف جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اس سے رجوع کر لیا تھا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں ہدایہ میں صفحہ 102 پر یہ بات حافظ زبیر علی زئی نے لکھی ہے، ان کی جو کتاب ہے تحقیقی اصلاحی اور علمی مقالات جلد سوم صفحہ 575، وہ لکھتے ہیں ہدایہ صفحہ 102 پر جو امام ابو حنیفہ کے رجوع کا ذکر ہے وہ بلحاظ سند باطل ہے، کیونکہ اس کا راوی نوح ابن ابی مریم بالاتفاق کذاب، یعنی جھوٹا اور متروک اور ضعیف جدہ ہے، لہذا رجوع ثابت ہی نہیں، جو اسے ثابت مانتا ہے وہ صحیح سند پیش کرے۔ تو جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے اس سے رجوع کر لیا تھا، وہ پہلے فارسی زبان میں نماز کے جائز ہونے کے قائل تھے، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا، یہ رجوع امام حنیفہ سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا چلیے رجوع والی بات کو ایک طرف رکھتے ہیں، چوتھی بات کرتے ہیں، اس پر تو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ساتھ ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی یعنی دونوں شیخین بھی اس بات پر امام حنیفہ سے متفق ہیں کہ اگر نماز کی شروعات میں جو ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز کی شروعات اگر وہ فارسی سے کرے تو یہ نماز کی شروعات صحیح ہوگی۔ ہاں اگر نماز کی شروعات میں اللہ اکبر کہنے کے بجائے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے کہہ دے، تو احناف کے نزدیک متفقہ فتویٰ یہ ہے کہ وہ نماز صحیح ہو جائے گی اس کی۔ ہاں دلیلیں اس کی کیا ہیں، حوالے اس کے کیا ہیں؟ دیکھیے مبسوط ہے امام سرخسی کی بہت مشہور کتاب ہے، احناف کی جو اہم ترین کتابیں فقہ کی اس میں سے کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں امام سرخسی مبسوط کے اندر جلد اول صفحہ 37، کہتے ہیں وَلَوْ كَبَّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الذِّكْرُ وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِكُلِّ لِسَانٍ۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ كَبَّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ، اگر آدمی نے تکبیر فارسی زبان میں کہہ دی، جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ کے یہاں یہ جائز ہوگا۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کہنے کے بجائے کہ خدا اے بزرگ برتر ایسا کر کے اگر تکبیر باندھ لے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہوگا، بناء علی اصلہ ان المقصود هو الذکر، کیونکہ امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نماز شروع کرنا چاہیے، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِكُلِّ لِسَانٍ، اور یہ تو کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دے وہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ذکر عربی میں ہونا چاہیے، آپ کے امام ابو حنیفہ، آپ کی کتاب مبسوط ہے سرخسی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کسی بھی زبان میں ہو وہ جائز ہے،
بھیا اپنی کتابیں تو پڑھ لیا کرو کوئی اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے سے پہلے. آپ کہہ رہے ہیں ذکر عربی کے علاوہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ ان المقصود هو ذکر وذلك حاصل بكل لسان، کہ مقصود تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور یہ ہر زبان میں ہو سکتا ہے. آپ کی بات مانی جائے کہ آپ کے امام کی بات مانی جائے میرے بھائی. دیکھ لے بھائی بہت سارے حوالے میں نے جمع کر لیے تھے. لکھتے ہیں یہ کتاب ہے حاشیۃ التحوی علی مراقی الفلاح، اس میں لکھتے ہیں الشروع بالفارسیہ کالتلبیۃ یجوز اتفاقا لغیر العاجز فظاہرہ رجوعہما الیہ لا ہوا الیہما وہذا اقصى القراءۃ فانہ رجع الیہما. کہتے ہیں کہ الشروع بالفارسیہ کالتلبیہ، کہ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنا یہ تلبیہ کہتے رہیں. یجوز اتفاقا ای لغیر العاجز، یہ جائز ہے اور اس پر احناف کے تمام لوگوں کا اتفاق ہے. اتفاق کا مطلب امام حنیفہ اور امام ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی ان تینوں نے یہ کہا ہے کہ نماز کی شروعات بغیر تکبیر کے جائز ہے. لغیر العاجزی، غیر عاجز کے لیے بھی، یعنی عاجز نہیں جو عربی بول سکتا ہے وہ بھی اگر بغیر عربی کے شروع کر دے جائز ہے. اور کہہ رہے فظاہر رجوعہما الیہ لا ہوا الیہما، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس مسئلے میں امام حنیفہ نے ابو یوسف اور محمد بن حسن کے قول کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ محمد بن حسن الشیبانی اور امام ابو یوسف پہلے اس کے قائل نہیں تھے، بعض میں امام حنیفہ کے مسلک کے قائل ہو گئے. انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ بغیر عربی زبان کے اگر کوئی اللہ اکبر کی جگہ اللہ بڑا ہے خدا بزرگ و برتر کہہ دے تو بھی اس کی تکبیر صحیح ہوگی. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ کوئی بھی ذکر بغیر عربی زبان میں نہیں ہو سکتا ہے. بہت ساری مثالیں تو میں نے آپ کو خود احناف کے یہاں سے دے دی ہے کہ احناف بہت سارے اذکار کے بارے میں یہ بات مانتے ہیں کہ ذکر بغیر عربی زبان کے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بات بہت عجیب ہے کہ ہر ذکر عربی میں ہونا چاہیے. اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہاں، کہ ہر ذکر عربی میں ہونا چاہیے. بھائی ذکر کی مجلسوں کی جیسے فضیلت ہے کہ ذکر کی مجلسوں کی بہت فضیلت ہے، فرشتے اس میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی ثنا کرتا ہے. کیا اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ کا ذکر اگر عربی زبان میں ہوگا تبھی وہ فضیلت حاصل ہوگی؟ یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ جو بیچارے مسجدوں میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان میں، کیا ان مجلسوں کو ذکر کی فضیلتوں کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا؟ یہ قول اپنے آپ میں دلیل کا محتاج ہے کہ ذکر جب بھی ہوگا وہ عربی میں ہی ہونا چاہیے. بہت سارے آپ کو فقہ کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی جو ذکر کے قبیل سے ہیں، اور علماء نے یہ بات کہی ہے، یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر عربی زبان میں نہ بھی ہو تو بھی یہ صحیح ہوگا. مرائی پہ جمع نہیں ہو سکتی. لہٰذا اور رہا یہ مسئلہ کہ ہم نے عربی خطبے سے پہلے اردو تقریریں کہاں سے شروع کی، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ جمعے کا حصہ نہیں ہے وہ تقریر، وہ واضح و نصیحت ہے. اس کے لیے کوئی بھی ٹائم جب پبلک جمع ہو تو کی جا سکتی ہے. وہ شرعی خطبے کا ہم اس کو ثابت، کوئی بھی ٹائم پبلک جمع ہو تو کی جا سکتی ہے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے سے پہلے کا جو ٹائم ہے اس وقت حلقہ بنانے سے منع فرمایا ہے. دیکھیے حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التحلق یوم الجمعۃ قبل الصلاۃ. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. نہا منع فرمایا ہے، کس سے منع فرمایا ہے؟ عن التحلق، حلقے بنا کر کے بیٹھنے سے. یوم الجمعۃ قبل الصلاۃ، جمعہ کے دن نماز سے پہلے، جمعہ کے خطبے سے پہلے ایسے ذکر کے، واعظ کے، نصیحت کے، بیان کے حلقے بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ٹائم دے سکتے ہیں، جمعہ سے پہلے کا ٹائم وہ ٹائم ہے جس ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کرنے کے لیے منع فرمایا ہے. حلقے بنا کر کے ذکر کرنے سے، واعظ کرنے سے منع فرمایا ہے. کیسے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم بیٹھ کر کے دے سکتے ہیں؟ آپ کی بات اتنی صحیح، کسی بھی ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن جس ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس ٹائم کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ صحیح روایت ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 715، سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے. تو یہ جو احناف کے یہاں پہ معمول ہے جمعہ کے خطبے سے پہلے بیان دینے کا، یہ صریح حدیث کے خلاف ہے. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، جمعہ کے خطبے کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جب آپ جمعہ کے خطبے سے پہلے ایک بیان دے رہے ہیں نا تو اس بیان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، جمعہ کے خطبے کی ویلیو نہیں رہ جاتی. خاص طور پہ اس لیے بھی کہ جو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں ان کو عربی زبان تو آتی نہیں ہے، تو ان کے لیے اہم خود بیان ہو جاتا ہے، خطبے کی کوئی اہمیت ہی باقی ان کی نظر میں نہیں رہ جاتی ہے. تو یہ بات جو ہے نا وہ جو انہوں نے کہی ہے یہ بھی صریح حدیث کے خلاف ہے. جو احناف کا عمل ہے عام طور پہ مسجدوں میں جمعہ سے پہلے خطبہ دینا، جمعہ سے خطبے سے پہلے بیان دینا، یہ بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے. جی زید بھائی.
نہیں کرتے, ہم اس کو شرعی خطبہ ہی نہیں قرار دیتے, اس کے وہ احکام ہی نہیں ہیں. اس امام کی تقریر کے دوران سنتیں پڑھنا بھی جائز ہے, لیٹ آنا بھی جائز ہے, تو اس کو ہم شرعی خطبہ قرار دیتے ہیں, پھر ہم پہ سوال ہوتا. سمجھتے ہو؟ تو وہ تو واضح یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہو کہ جمعرات کے دن کو بیان کرے تو کہاں سے ثابت ہے, پیر کے دن بیان کرے تو کہاں سے ثابت ہے, مشکات کا درس کہاں سے ثابت ہے. تو ایسے ہی سوال ہے. تو یہ جو نہیں, یہ ایسا نہیں ہے بھائی, یہ ایسا نہیں ہے. جمعہ کے خطبے سے پہلے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت موجود ہے, اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے حلقے بنانے سے اور اس طرح سے مجلسیں جمانے سے, تو یہ جمعہ کے دن یا مشکات پڑھانے یا دوسرے مباح امور کی طرح نہیں ہے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روکنا, اس کو منع فرمانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو حرام کرنا, یہ ثابت ہے حدیث سے. جی زید بھائی, نے شروع کر دیا نا اردو میں خطبہ, یہ بالکل. پھر اسلام عربی, جتنے بھی شاعر اسلام ہے وہ عربی میں. اذان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو متنبع کرنا. تو اردو میں کیوں نہیں ہے؟ وہ عربی میں ہے نا. تو شاعر جتنے بھی ہیں وہ عربی زبان میں ہوں گے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے تاکہ عربی زبان سے بھی لوگوں کو مناسبت پیدا ہو. عربی کو بھی قرآن اسلام چاہتا ہے نا تھوڑا بہت فروغ ہو, اس کو بھی تھوڑی سی مناسبت پیدا ہو. تو اگر یہ شاعر سارے اردو میں یا انگلش میں یا پشتو میں آ گئے تو پھر تو عربی تو گئی ختم. عربی کی حفاظت تھوڑی ہوگی پھر. بھائی نہ سمجھ میں آئے, اذان سمجھ میں آتی ہے جس کو عربی نہ آتی ہو؟ نہیں نہیں نہیں, یہ تو آپ نے اب اس لیے جاتی ہے کہ اتنی زیادہ عربی میں ہو گئی ہے کہ اب سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. یہ ذکر اللہ ہے تو ذکر اللہ نماز میں قراءت, یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک مجدد ہیں, انہوں نے اردو میں نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار اصل مقصد تو اللہ کی حمد و ثنا ہے نا, باقاعدہ پراپر جس کو مجدد بول رہے ہیں ان کو شاید یہ بات پتہ نہیں کہ یہ قول خود امام حنیفہ کا ہے کہ نماز غیر عربی میں ہو سکتی ہے. باقی رہا مسئلہ ذکر اللہ کا, تو بھائی بہت سارے اذکار, یعنی آپ دیکھیں گے کہ جیسے بہت سارے اذکار, جیسے فقہا کے یہاں پر ایک رائے یہ بھی ہے کہ بھائی اگر کوئی سلام عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں کر لے تو سلام کرنا صحیح کہ نہیں صحیح ہے. ایک رائے علماء کی ہے کہ یہ جائز ہے. یہ بار بار اہل حدیثوں کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں, حالانکہ آج کے دور میں بہت بڑی تعداد میں الگ الگ مسالک کے علماء, خود حنفی بہت سارے علماء, جیسے کہ میں نے بھی دیکھا کہ مصر کے فتاوی کی کمیٹی جو دارالافتاء ہے مصر کا, ان لوگوں نے عربی کے علاوہ دوسری زبان میں جو ہے وہ اجازت دی ہے خطبہ دینے کی. رابطہ عالم اسلامی, اچھا مولانا عبدالحی لکھنوی, ان کی جو فتاوی ہیں اس میں انہوں نے غیر عربی زبان میں, اردو زبان میں خطبے کی اجازت دی ہے. مولانا رضی الاسلام ندوی, غالباً وہ بھی حنفی ہیں, جماعت اسلامی کے عالم ہے ویسے, تو انہوں نے اپنے مضمون میں باقاعدہ مولانا عبدالحی لکھنوی کے فتاوی کا ذکر کیا ہے کہ مولانا عبدالحی لکھنوی, مجھے وہ فتاوی ملی لیکن وہ اتنی اس کی فہرست نہیں تھی تو میں وہ فتویٰ تلاش نہیں کر سکا, لیکن اس لیے میں مولانا رضی الاسلام ندوی جو بہت مشہور جماعت اسلامی کے عالم ہیں ان کا حوالہ میں دے رہا ہوں کہ انہوں نے مولانا عبدالحی لکھنوی کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ وہ خود لکھنوی ہیں, بہت بڑے احناف کے ائمہ میں سے ہیں, بلکہ ان ائمہ میں سے ہیں جو حدیث میں بہت درک رکھنے والے تھے. تو مولانا عبدالحی لکھنوی اردو زبان میں خطبے کے قائل ہیں, خود انہی کے عالم ہیں. یہ اہل حدیثوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اہل حدیث اس کے قائل ہیں صرف. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے آج کے دور میں جو مجمع فقہیہ ہیں, یعنی جو فقہ اکیڈمیاں ہیں, جیسے بہت بڑی فقہ اکیڈمی, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی جو مسلمانوں کی عالمی تنظیم ہے رابطہ عالم اسلامی, ورلڈ مسلم لیگ, اس کا جو المجمع الفقہی ہے, تو ان کا ایک خاص صوبہ ہے فقہی مسائل پر. وہ عالمی سطح کے جو فقہی مسائل ہوتے ہیں اس پر وہ گفتگو کرتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ ان کا جو دورہ الخامسہ تھا, 5واں دورہ, وہ انہوں نے خاص اس موضوع پر کیا اور پوری دنیا کے الگ الگ مسلک کے فقہا کو, علماء کو بلایا اور اس مسئلے پر غور کیا گیا کہ اب جو صورتحال ہو گئی ہے, دنیا کی الگ الگ جگہوں پر اسلام پھیلا ہے, بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں, تو کیا آج کے دور کے حساب سے عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ یہ کوئی نہ یہ اہل حدیثوں کی تنظیم ہے, نہ اس میں شامل ہونے والے سارے لوگ اہل حدیث تھے. تو جو مجمع الفقہی جو ان کی ہے, انہوں نے جو اپنی قراردادی نکالی ہیں, اس میں سے جو ان کی 5ویں قرار ہے دورہ خامسہ کی, اس میں وہ لکھتے ہیں الرأی الاعدل وان اللغة على عربية في اداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بها ليست شرطا لصحتها, کہ عادل رائے یہی ہے, سب سے زیادہ مناسب اور مبنی بر عدل رائے یہی ہے, ان اللغة العربية في اداء خطبة الجمعة والعيدين, کہ جمعہ اور عیدین کے خطبے میں عربی زبان کا ہونا, فی غیر البلاد الناطقہ بها, جہاں پر عربی زبان نہ بولی جاتی ہو, لیست شرطا لصحتها, وہ خطبے کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. ولكن الاحسن اداء مقدمات الخطبہ وما تضمنته من آیات قرآنیہ باللغہ العربیہ. البتہ یہ بات اچھی ہے کہ جو خطبے کے مقدمات ہوتے ہیں, شروع میں جو باتیں کی جاتی ہیں خطبہ حاجہ, اور وہ جو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں وہ عربی زبان میں ادا کی جائیں, اور اس کے علاوہ جو لتعوید غیر العربی علی سماع العربیہ والقرآن,
تاکہ جو غیر عرب لوگ ہیں ان کو بھی عادت ڈالی جائے ان کو کہ وہ غیر عربی زبان میں اور عربی زبان میں قرآن وغیرہ سنیں. وقراءۃ القرآن باللغہ التي نزل بها، اور قرآن کی قرأت بھی جو ہے نا اسی زبان میں ہو جس میں وہ نازل ہوا ہے. ثم يتابع الخطیب ما يعظهم به بلغتهم التي يفهمونها، پھر اس کے بعد خطیب جو ہے وہ عربی زبان میں لوگوں کو ان کی زبان میں، عربی زبان کے علاوہ اس زبان میں لوگوں کو نصیحت کرے. یعظهم به بلغتهم، ان کی زبان میں ان کو نصیحت کرے جس کو وہ سمجھتے ہیں. یہ اہل حدیث ہیں، یہ رابطہ عالم اسلامی میں سارے کے سارے اہل حدیث ہیں، یہ ان کا فتویٰ ہے. اس کے علاوہ جو سعودی عرب کی لجنہ دائمہ ہے وہ بھی کہتی ہیں لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل انه يشترط في خطبة الجمعة ان تكون باللغة العربية. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک حدیث میں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ عربی زبان میں خطبہ ہونا یہ شرط ہے. وانما كان صلى الله عليه وسلم يخطب باللغة العربية في الجمعة وغيرها لانها لغته ولغة قومه. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں جمعہ کے دن اور اس کے علاوہ خطبوں میں خطبہ اس لیے دیتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی. وہ لمبی ان کی عبارت ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں وعلى هذا يجوز لخطيب الجمعة في البلاد التي لا يعرف أهلها أو السواد الأعظم من سكانها اللغة العربية أن يخطب باللغة العربية ثم يترجمها إلى لغة بلاده. پھر اس لیے خطیب کے لیے جائز ہے کہ وہ عربی زبان میں خطبہ دے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کر دے. لیفهموا ما نصحهم وذكرهم به، تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ ان کو کس بات کی نصیحت کی گئی ہے. فَيَسْتَفِيدُ مِنْ خُطْبَتِهِ، تو اس کے خطبے سے استفادہ کر سکیں. ایسے بہت سارے علماء کے اقوال، بہت ساری فقہی کمیٹیوں کے اقوال آپ کو مل جائیں گے. ہمارا بھی یہی ہے کہ بھائی ذکر جو ہے وہ پہلی بات تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے جمعہ کی تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چل پڑو. تو یہاں پہ ذکر میں صرف خطبہ شامل نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ یہاں نماز کا ذکر ہو رہا ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو. تو یہاں ذکر سے مراد قریب میں جو اس کے پہلے ذکر ہے وہ نماز کا ذکر ہے. تو یہاں ذکر سے مراد صرف خطبہ نہیں ہے بلکہ نماز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی وہاں پر جو فسعوا الی ذکر اللہ ہے وہاں صرف خطبہ نہیں مراد ہے، وہ نماز بھی مراد ہے. اور نماز عربی میں ہوتی ہے اور نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی کے لیے قائم کی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہر ذکر ضروری نہیں کہ وہ عربی میں ہو. جو ذکر مشروع ہے، جیسے آپ نماز کے بارے میں کہنے کی نماز غیر عربی میں نہیں پڑھی جا سکتی ہے. نماز ایک ایسا ذکر ہے جو صرف عربی میں ہی نہیں بلکہ عربی کے جو الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں ان الفاظ میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، گرچہ بندہ سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو. نماز کے جو اذکار ہیں نا، نماز کے اذکار اللہ اکبر ہے تو آپ کو اللہ اکبر کبیرہ بھی نہیں بول سکتا ہے نا، گرچہ اللہ اکبر کبیرہ جو ہے وہ عربی زبان میں ہی ہے لیکن عربی زبان میں موڈیفائی بھی نہیں کر سکتے آپ اس کو. جو نماز کے وہ مشروع اذکار ہیں جن مشروع اذکار میں اللہ کے نبی سے جو منقول ہیں، معصور ہیں، جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اس کو دوسری زبان میں کنورٹ کرنا تو بہت دور کی بات، اس کو عربی زبان میں بھی آپ دوسری تعبیر اور دوسرے جملوں میں ادا نہیں کر سکتے. تو وہاں تو اردو بولنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ اذکار چاہے وہ نماز کے ہوں یا غیر نماز کے ہو، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروع اذکار نہیں، جیسے سجدے میں، اسی طرح تشہد میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو چاہو مانگو. اس میں باقاعدہ علماء کا ایک قول موجود ہے کہ وہاں انسان اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتا ہے. راجے کیا ہے نہیں راجے ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک رائے علماء کی بہرحال موجود ہے کہ نماز میں جو مشروع اذکار ہے اس میں تو آپ تھوڑی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. لیکن جو غیر مشروع اذکار ہیں یعنی معصور نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں پر علماء نے باقاعدہ اس بات کی اجازت دی کہ آپ اپنی زبان میں کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اس میں، غیر عربی میں بھی. تو ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی سے معصور ذکر ہے اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. وہ تو آپ دیکھیے کہ ایک صحابی جو ہے انہوں نے بے نبی کا کی جگہ بے رسولی کا کہہ دیا تو فوراً ان کی تبدیلی کرا دی کہ یہاں پہ بے نبی کا نہیں ہوگا بلکہ بے رسولی کا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے فوراً تبدیل کرا دیا. تو جو مشروع اذکار ہیں، معصور اذکار اللہ کے نبی سے منقول ہیں، اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. باقی جو ذکر کے ایسی مجلسیں ہیں جو معصور نہیں ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بھئی ذکر کی فضیلت آئی ہے تو کچھ لوگ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں ضروری تو نہیں کہ وہاں ذکر عربی میں ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ جب فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تمہاری جو حج کے مناسک ختم کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ، تو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا پہلے ذکر کرتے تھے ویسے اللہ کا ذکر کرو. وہاں پہ کوئی صحیح شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ وہ آپ کو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا. جیسا بھی آپ اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تعریف کریں.
تو کیا ایک ہندوستانی مسلمان اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں تم کو عربی نہیں آتی تو تم خاموش رہو, اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کر سکتے ہو؟ تو ذکر کے لیے جو شرط بار بار کہہ رہے ہیں نا مفتی صاحب کی ذکر عربی میں ہی ہونا چاہیے, یہ شرط ثابت نہیں ہے. بہرحال گفتگو کافی لمبی ہو گئی تو یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے خیال سے جتنی باتیں کہہ دی گئی ہیں مسئلے کو سمجھنے کے لیے اور یہ جو مفتی صاحب کی جہالت ہے اس کو سمجھنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ, آپ نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا کہ خطبہ جمعہ وہ ہے جو غیر عربی زبان میں بھی دینا جائز ہے, اور یہ علماء میں اختلافی مسئلہ ہے, اس پہ کوئی اجماع نہیں. مفتی طارق مسعود صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اور دوسری بات, مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ یہ بدعت ہے, تو مفتی طارق مسعود صاحب کو پہلے چاہیے کہ اپنے جو حنفی جو ٹاپ کے 3 حنفی فقہ ہے, امام ابو حنیفہ ان کے دونوں شاگرد, ان کے اوپر یہ فتویٰ پہلے لگائے, اس کے بعد اہل حدیث پر آئے. جزاک اللہ خیر شیخ کفایت, جزاک اللہ خیر شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ اور آئی پلس کی پوری ٹیم کو جزاک اللہ خیر.